اچھا صاحب، ایک سوال میرا آپ تمام لوگوں سے ہے، اور اس میں جو شخص بھی جواب دینا چاہے اپنی آزادی اظہار کو استعمال میں لائے اور جواب دے، اور کچھ جزوی بات بھی ابھی ہوئی ہے۔ کیا جوش صاحب پر ناقدین کو جو کام کرنا چاہیے تھا اور محققین کو جو کام کرنا چاہیے تھا، کیا انہوں نے اپنا حق ادا کیا؟ نہیں کیا۔ اب تک جوش صاحب پر کوئی بہت اچھی کتاب ایسی کہ جسے ہم سند اور دستاویز کے طور پر پیش کر سکیں، میری کم از کم میری نظر میں نہیں ہے۔ فرمان صاحب اس پر بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ جوش پر سب کی رائے یکساں ہے کہ جوش پر جس مطالعے کی ضرورت تھی اس طرح سے نہ انہیں پڑھا گیا، اور اس میں ایک خامی، ایک کمزوری یہ بھی تھی کہ دراصل اقبال ہوں یا نظیر ہوں، ان سب کا کسی نہ کسی طور پر پورا کلام سامنے آ گیا، لیکن جوش صاحب کا تو کلام جو ہے جو مطبوعہ تھا وہ بھی نظر سے غائب ہو گیا۔ اور کسی محقق اور نقاد کو یا بڑے نقاد کی بات کریں تو دراصل اس کے لیے ایک سہولت بھی چاہیے کہ وہ مواد جو شاعر کے بارے میں ہے، ہر طرح کا مواد اسے مہیا ہو۔ تو جوش صاحب کے بارے میں جو کام نہیں ہوا اس میں کام کرنے والوں کی کوتاہی اپنی جگہ، لیکن دراصل جوش کا جو کام خود ہے، جو کتابیں ہیں وہ دستیاب نہیں ہے۔ اب تک کوئی اچھا متن جو ہے ان کی کلیات کا یا ان کے مجموعہ ہائے کلام کا کوئی ایسا متن موجود نہیں ہے جس کی روشنی میں کوئی بات کر۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ بازار جائیں، میں نے بارہا یہ کوشش کی، کبھی ضرورت آئی نقش و نگار کی، کبھی ضرورت حرف و عقائد کی، کوئی چیز بھی کوئی کتاب دستیاب نہیں ہوئی۔ 24 کتابیں ہیں، سوائے اس کے کہ وہ جنگ والوں نے جو چھاپی تھیں وہ تو کہیں کہیں مل جاتی ہیں، باقی کوئی کتاب نظر برسوں سے ابھی فراست صاحب آپ سے پروگرام کی ابتدا میں کہہ رہے تھے کہ جوش صاحب کے خاندان کے کسی فرد سے انہوں نے کہا کہ بھائی وہ 320 رباعیوں کا مجموعہ آیاغ و چراغ کہاں گیا؟ تو وہ نہ بتا سکے۔ آپ بتائیے 320 رباعیات اور جوش کی وہ بیاض کھو گئی۔ بتائیے۔ تو جب ڈاکٹر فرمان نے بہت اچھی بات کہی کہ بھئی جب ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے تو کام کیسے ہوتا؟ وہ مقالات ذرری تک کہیں پتہ نہیں ہے، شاعر کی رات۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس قحط کے باوجود ہمارے حسن عابد صاحب کی ارتقاء نے جوش صدی پر بڑا کام کیا، جوش صدی پر ارتقاء کے تحسین ہے آپ کے لیے کہ آپ نے جوش صاحب کو یاد رکھا اور ان کے لیے کام کیا۔ نہیں بہت اچھا کام کیا، لیکن یہ ہے کہ کوئی بونافائٹ کام نہیں ہوا، کوئی باضابطہ کام۔ انصاری کا آپ نے کل حوالہ دیا، کوئی مستند دستاویزی کام نہیں ہوا۔ جی ہاں، میں نے ابھی فراست سے ابتدا میں کہا، آپ سے بھی پوچھا تھا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ زوئے انصاری وہ تیار ہو گئی ہے، صرف چھپنے کی بس۔ زوئے انصاری نے یہ کہا بارہا، ان کے کچھ انٹرویوز میں نے دیکھا تھا کہ میں جوش پر باضابطہ کام کر رہا ہوں، کروں گا اور شائع کروں گا۔ وہ آئی نہیں۔ کچھ حصے شائع ہوئے، کچھ حصے جو شائع ہوئے وہ ان کے سنا مرنے کے بعد وہ نوٹس جو انہوں نے تیار کیے تھے ڈائریز میں وہ آئے۔ احتشام صاحب نے ایک بات اور بھی ہے، انصاری کے مزاج میں آخری عمر میں اتنی تلخی پیدا ہو گئی تھی۔ ہاں یہ صحیح کہا آپ نے۔ انہوں نے جو کچھ لکھا بڑے جلے بھنے لہجے میں لکھا۔ ہاں یہ بھی صحیح کہا۔ احتشام صاحب کے بارے میں آپ جس کتاب کا حوالہ دے رہے تھے، جی ہاں وہی اپنا انسان اور شاعر، جوش انسان اور شاعر، اس کے کچھ حصے افکار کے جوش نمبر میں بھی شائع ہوئے، اور وہ ایک 125 کی صفحے کی کتاب ہے۔ نصیر صاحب کی بات ہم سن لیں جی۔ 125 صفحے کی کتاب ہے، اور لیکن جو ادھر ہمارے عہد میں جو سب سے اچھا کام ہوا نا، جو سلیم احمد کی کتاب ہے ادھوری جدیدیت، اس میں جو 5 مضامین ہیں اس نے بڑی راہ متعین کی ہے جوش کو سمجھنے کے لیے، بڑی راہ متعین۔ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ جی ارشاد۔ ہمارے ایک دوست ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، خورشید علی خان۔ جی ہاں، ان کی کتاب ہمارا جوش صاحب، وہ کتاب بھی پڑھنے قابل۔ لیکن راغب صاحب وہ شخصی حوالے سے ہے، اس میں تنقیدی شخصیت کو اس میں کافی، ہاں نہیں وہ کمی پوری ہوتی ہے۔ مگر معاف کیجیے گا حسن عابد صاحب، فراست یہ کہہ رہے تھے اور جو ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی وہ جو لوگ کے اس شعبے کے لوگ ہیں، اصل ناقد ہیں، تنقید کا شعبہ ہے جن کا، جو فیصلے کرتے ہیں ادب میں، ان کی طرف سے کوئی باضابطہ کتاب نہیں ہے۔ یہ ہمارا خورشید علی خان تو دوستی میں کتاب لکھ رہے ہیں۔ نہیں اس کے باوجود مطلب خواہ آپ دوست کی ہاں اس کو تو اس طرح تو بہت ساری ڈاکٹر محمد رضا کاظمی کی کتاب ہے نقوش جوش، وہ بھی متفرق مضامین ہے۔ اچھا ایک سوال میرا اور ہے، میرے خیال سے ایک معاف کیجیے گا ڈاکٹر فرمان، آپ نے کسی وقت کہا تھا کہ میں جوش پہ کام کر رہا ہوں، کچھ کیا آپ؟ میں نے یہ ہے کہ کوشش کتابی شکل میں کر رہا ہوں،
دیکھیے سامنے ایک دفعہ آپ نے کہا تھا مجھے یاد ہے 4-5 چیپٹر میں لکھ چکا ہوں، تو صاحب مکمل کیجیے اسے۔ تو بس یہی ہے کہ ضرور لکھیے ڈاکٹر صاحب، آپ جیسا آدمی لکھے گا۔ میں نہیں میرے بھی جیسے بہت آپ کے اہمیت تعلقات، میرا تو ایک کلیم یہی رہتا ہے کہ میں پاکستان کا پہلا آدمی ہوں جس کو جوش کو پہلی مرتبہ پاکستان بلایا سن 52 میں۔ ابھی میں بلکہ کر رہا تھا کہ آپ پہلی دفعہ بھی ان سے ملے سن 52 8 مارچ سن 52 میں بین الاقوامی مشاعرہ بین المملکتی نیاز فتح پوری کی صدارت، نواب ظفر علی خان اثر لکھنوی اس میں شریک، جگر مراد آبادی شریک، فراق گورکھپوری شریک۔ یہ کیا مشاعرہ نہیں تھا، گلدستہ تھا۔ ہاں تو میں کہہ رہا ہوں صاحب اجازت ہو تو میں اپنا سوال نظر کروں۔ جی ارشاد۔ جوش صاحب کی ایک نظم جس کا یادوں کی بارات میں بھی ذکر ہے، اور جوش صاحب خود بھی ذکر کرتے تھے، آپ لوگ بھی ذکر کرتے ہیں، وہ ان کی ایک بہت طویل نظم حرف آخر، تو وہ جو ہے اس نظم کے بارے میں آپ بتائیے کہ اس کا موضوع کیا تھا، کیا اس کے کچھ حصے شائع ہوئے یا ان کے خاندان والوں کے پاس وہ موجود ہے؟ کیونکہ اردو میں لانگ پوئم کی روایت جو ہے وہ بہت محدود ہے۔ اس نظم کے بعد حصے ابھی اسلم صاحب خورشید نے علی خان کی کتاب ہاں میں نے بتایا تھا، صاحب نے نام لیا تھا وہ آج سینہ کل ظہور، ہوا تھا۔ وہ کیا وہ سینہ فطرت سے سینہ ادب میں وجود کا پیچ و تاب، پیچوتاب، یہ اسی کتاب کا تو اسی ایک کا ایک چیپٹر ٹکڑا ہے تھا۔ حرف یا اس کے میں نے ٹکڑے پڑھے ہیں اقتباسات، میں راغب صاحب سے چونکہ بہت قریب رہے ہیں ان سے۔ نہیں، اس میں بہت کچھ ہے۔ جی فرمائیے اس کے بارے میں۔ میرا خیال ہے کچھ 100 شعر دیے ہیں خورشید علی خان نے اس میں سے۔ جوش صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے 1948 میں شروع کی، 20,000 شعر لکھ چکا ہوں، 15,000 شعر مجھے اس میں مزید لکھے۔ لکھا ہے انہوں نے۔ لیکن یہ بات سن کے میری طبیعت جو ہے افسردہ خاطر ہوئی کہ جوش جیسے نابغہ روزگار شخص پر جو کام ناقدوں کو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا۔ ان کے خیالات سے اتفاق اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن جتنا بڑا قد و قامت ادب میں ہے ان کا، تو ان پر کام ضرور ہونا چاہیے تھا۔ یہ ناانصافی ہوئی جوش صاحب کے ساتھ۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے جوش ملیح آبادی کی شخصیت اور فن کے حوالے سے ملک کے ممتاز ارباب نقد و نظر کی گفتگو ملاحظہ فرمائی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم جوش صاحب کے خیالات سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ رکھتے ہوں، لیکن ادب میں ان کی بلند قامتی اور ان کے عظیم الشان کنٹریبیوشن سے انکار ممکن نہیں ہے۔ آج بھی اردو ادب کی تاریخ سے اگر ہم 4 بڑے نظم نگار شاعر منتخب کریں گے تو نذیر، انیس اور اقبال کے ساتھ جوش ملیح آبادی کا نام ضرور آئے گا۔ جوش جیسے شاعر پر تہذیبیں اور قومیں فخر کرتی ہیں، مگر آپ نے دیکھا کہ شاید ہم نے جوش صاحب کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کہ ان کی قدر کرنی چاہیے تھی، اور جس کے کہ وہ حقیقی معنوں میں مستحق تھے۔ اس میں سب سے بڑا قصور ہمارے اردو ادب کے ناقدین کا ہے، لیکن اس سب کے باوجود مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ کبھی کوئی ایسا زمانہ ضرور آئے گا جب ادب کے پارک اور طالب علم جوش کی شاعری اور شخصیت کی ایک نئی تفہیم اور بازیافت کریں گے۔ ادب کر اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں کہ یہ اپنی صدی کا حافظ و خیام ہے ساقی۔ اسی کے ساتھ ہی فراست رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔